بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 13ویں قسط کی جانب۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سکینہ نے چیختے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اسے زوردار شیطانی کہے سننے کو ملے۔ تجھے نہیں معلوم؟ فوجی افسر نے اسے گالی دے کر کہا۔ سکینہ کا خون کھول اٹھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے غصے اور درد کی اذیت سے چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کچھ نہیں پتا تجھے؟ فوجی افسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی سٹک سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے کچوکا لگایا۔ سر جی، بیچاری بڑی معصوم لگتی ہے، اس کے داہنی طرف کھڑی ڈائن نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس بیچاری کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے، فوجی افسر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ اسے خود بتانا چاہیے تھا، شاید بھول گئی ہے۔ منورما ڈارلنگ، اس نے ڈائن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے یاد دلاؤ نا۔ آف کورس سر، ڈائن نے اس طرح سسکاری بھری جیسے اسے طویل عرصے بعد کسی انسان کا خون پینے کا موقع مل رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ سکینہ کو کسی بات کی سمجھ آ سکے، اچانک اسے اپنے گالوں پر انگارے سلگنے کا احساس ہوا۔ اس ڈائن نے سکینہ کے خوبصورت گالوں پر زوردار تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ سکینہ کو اپنے گال جلنے اور دماغ پھٹنے کا احساس ہوا۔ اس کا منہ خون سے بھرنے لگا تھا اور اس پر تکلیف سے غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، جب اچانک ڈائن نے اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کچھ یاد آیا جانے من؟ اس نے سکینہ کو لذت بھرے لہجے میں اس طرح مخاطب کیا جیسے ڈائن کسی آدم ذات کا خون بہنے کے بعد لذت کی کیفیت سے سرشار ہو گئی ہو۔ سکینہ سسکیاں لے رہی تھی، اس کے منہ میں موجود خون ہونٹوں سے رسنے لگا تھا۔ اس کے خوبصورت گلابی گال دہکتے انگارے دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس کے ہاتھ پشت کے پیچھے بندھے تھے۔ سکینہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بیچاری بہت کمزور ہے، دوسری ڈائن نے تمسخر اڑایا۔ طاقت تو اسے دینی پڑے گی، پہلی ڈائن نے کہا۔ دونوں مسکراتے ہوئے اس پر نظریں گاڑے فوجی افسر کے اگلے حکم کی منتظر تھیں، جو اب سکینہ کے نزدیک آ گیا تھا۔ کھڑا کرواؤ اسے، اس نے ڈائنوں کو حکم دیا، جنہوں نے دونوں بازوؤں میں انگلیاں گاڑ کر اسے زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ہاتھ کھولو اس کے، اگلا حکم موصول ہوا۔ ایک ڈائن نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ تکلیف اور احساس ذلت سے سکینہ کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ تمہارا باپ کون ہے؟ تم کون ہو؟ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ان عورتوں کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لیں گی، اور تمہارا ڈھانچہ ہم جنگل میں جانوروں کے سامنے پھینک دیں گے، جس کے بعد تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ زندہ رہنا چاہتی ہو تو سچ سچ سب کچھ بتا دو، ہمیں معلوم ہے کہ تم پڑھ لکھ سکتی ہو۔ یہ کاغذ اور قلم موجود ہے، صاف صاف اور سچ سچ لکھ دو، ورنہ یاد رکھنا جو سلوک تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ تمہارے سارے گھرانے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم دیش کے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے مسکراتے ہوئے سکینہ کی طرف دیکھا۔ سمجھ آ گئی نا سر کی بات؟ ڈائن نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا۔ اسے پانی شانی پلاؤ اور مجھے 1 گھنٹے بعد رپورٹ دو، افسر نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اوکے سر۔ ڈائنوں کے ایڑیاں بجانے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ فوجی ہیں اور شاید انہیں اس کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک ڈائن نے میز کی دراز سے کچھ کاغذ جو پہلے سے ایک پیڈ پر لگے تھے اور ایک قلم اسے دے دیا۔ اتنی دیر میں ایک فوجی پانی کا گلاس لے کر اندر آ گیا۔ بڑی خوش قسمت ہے کہ تجھے پانی مل رہا ہے، ورنہ ہم مرتے دم تک کسی کے منہ کو پانی نہیں لگنے دیتے۔ ہم جا رہے ہیں، اگر تو نے آدھے گھنٹے میں سب کچھ نہ لکھ دیا تو یاد رکھنا، ایک ڈائن نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور دونوں وہاں موجود فوجی سمیت باہر نکل گئیں۔ سکینہ جانتی تھی کہ دروازے کے باہر وہ لوگ موجود ہوں گے۔ بھارتی فوج کا دوسرا بریگیڈ 3، 4 اور 5 جولائی کے واقعات کے بعد 5 اور 6 جولائی کو اپنے زخم چاٹتا رہا۔
اس روز وہ کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ 6 جولائی کو الصبح انڈین ایئر فورس میراج 2000 کے ساتھ حملہ آور ہوئی۔ میراج 2000 مارٹر پوزیشن پر اونچی پرواز کرتے ہوئے پریسیجن گائیڈڈ میزلز داغتے رہے اور شام ڈھلے دشمن 3 بٹالین کی نفری کے ساتھ شدید توپ خانے کی گولہ باری کی آڑ میں حملہ آور ہوا۔ دشمن مراد اور قادر پوزیشن سے قریباً 35 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن یہ زمینی نہیں پہاڑی جنگ تھی، جہاں ایک ایک گز کی مار کا آرائی اپنے نتائج برآمد کرتی ہے۔ مراد بیگ زخمی ہو چکے تھے۔ 6 اور 7 کی درمیانی رات حوالدار لالک جان کی سپاہ پر قیامت ڈھاتی آ رہی تھی۔ لالک جان اور ان کے 12 ساتھی پیش جگری سے دشمن کی 1 بٹالین کی پیش قدمی روکے ہوئے تھے۔ یہ وہ پوزیشن تھی جو نائک عبد القادر نے قائم کی تھی، جو 12 جون کو دشمن کے توپ خانے کی زد میں آ کر شہید ہوئے تھے۔ انہیں دفاعی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے توپ خانے کا فائر گرانے پر تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ لالک جان کے 13 جوانوں نے 3 اور 4 جولائی کی رات سے 6 جولائی تک دشمن کے بریگیڈ حملے کو روکا، بلکہ شدید جانی و مالی نقصان سے دوچار کیا۔ ایک نان کمیشنڈ آفیسر کی زیر کمان ایک بہت اہم ذمہ داری اور ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہیوی آرٹلری فائر دشمن 35 گز پر، لیکن ان جانثاروں کی قوت ارادی میں کمی نہ آئی۔ لیفٹیننٹ وسیم شفیق جو ندیم پوزیشن پر محمد علی کے ساتھ، اسے فوری طور پر لالک جان کی پوزیشن کو مزید نفری کے ساتھ مستحکم بنانے کے احکام دیے گئے۔ 7 جولائی الصبح جب لیفٹیننٹ وسیم شفیق اپنی فورس کے ہمراہ وہاں پہنچا تو لالک جان کے 10 جانباز شہید ہو چکے تھے۔ حوالدار لالک جان، سپاہی تجمل اور لانس نائک بشیر شدید زخمی تھے۔ اس حالت میں بھی وہ دشمن پر فائر کر رہے تھے۔ فرض سے لگن کی انتہا تھی کہ وسیم شفیق نے حتی الوسع مرہم پٹی کر کے ان کی جان بچانے کی کوشش کی۔ دشمن فوج کا دباؤ جاری تھا۔ اس کشمکش میں دشمن فیکٹ میزائل بھی فائر کر رہا تھا اور مشین گنوں کا بھی بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ میزائل پھٹنے سے یہ تینوں زخمی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ بلند حوصلہ فورس اور اس کی قیادت آخری سانس تک لڑی۔ 4 راتوں تک دشمن کے بریگیڈ حملے کو روکے رکھا۔ حوالدار لالک جان نے ذاتی مثال سے قیادت کی اور آخر میں منزل مراد پا گئے۔ ایک NCO کی قیادت میں آخری سانس تک دفاع پاک فوج کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پرعزم ارادے، ثابت قدمی، ہمت و استقلال، بہادری و جرت کے اعتراف میں حوالدار لالک جان شہید کو نشان حیدر اور سپاہی تجمل کو تمغہ بصالت، صوبیدار محمد رشید شہید کو ستارہ جرت، سپاہی غلام مہدی شہید کو تمغہ جرت، سپاہی معروف حسین کو تمغہ جرت، سپاہی نرسنگھ محمد بشیر کو تمغہ جرت اور کیپٹن سید احمد عباس کو امتیازی سند عطا کی گئی۔ کیپٹن ساجد حسین نے مراد پوسٹ پر مثالی قیادت کی اور 8 جولائی کو دشمن کے ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ 3 ڈاکٹر کیپٹن ریحان بشیر، امتیازی سند، کیپٹن الیاس اور کیپٹن کامران کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن و محنت، جرت و بہادری بھی قابل دید تھیں۔ کرافٹ مین محمد اکرم EME نے دفاع کے دوران حسین پوسٹ پر 27 جون کو شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ صوبیدار میجر سعد ملوک کو اعلیٰ کارکردگی پر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی سند ملی۔ ہر وہ بہادرانہ عمل جو CO کے علم میں تھا اسے سراہا گیا، لیکن جنگی دھند میں بہت سے جاں بازوں کے کارنامے آنکھوں سے اوجھل رہے۔ کاشف دفاعی پوزیشن کے ان 22 جوانوں کی، جن پر بھارتی توپوں نے 30,000 گولے داغے تھے، لیکن انہوں نے دشمن کی 2 بٹالینز کو شکست فاش دی۔ ان شیر دل مجاہدوں کی، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کاشف دفاعی پوزیشن کا محاصرہ توڑا، جن پر دشمن توپ خانے کے 1200 گولے 5 منٹ کے اندر برساتا رہا۔ قادر دفاعی پوزیشن کا دفاع کرنے والے 13 جاں بازوں کی، جو آخری سانس تک لڑے اور جن پر دشمن کی حملہ آور بٹالین کے مطابق صرف فائرنگ بیس سے 1,05,000 میڈیم مشین گنوں کی گولیاں، 6,038 آٹومیٹک گرینیڈ لانچرز کے گرینیڈز، 84 mm اینٹی ٹینک راکٹس، 10 میلان اور 5 فیکٹ میزائل کی بوچھاڑ کی گئی۔ دشمن کی ایک رائفل کمپنی نے اوسطاً 1 فرسٹ لائن اور 12 سیکنڈ لائن ایمونیشن صرف کیا، اور پھر بھی ہماری اس دفاعی پوزیشن پر قابض نہ ہو سکا۔
11 سندھ کو 7 آزاد کشمیر بریگیڈ کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس بریگیڈ نے 3 جولائی کو محاذ جنگ کی طرف کوچ کا آغاز کیا۔ 5 جولائی کو جگلوٹ سے انہوں نے دوسرے روز درہ برزل عبور کیا۔ 24 سندھ ڈومیل سیکٹر میں تعینات تھی۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں انہیں دشمن سے آمنے سامنے ٹکر لینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حسب روایت دشمن نے پہلے آتش و آہن کا می برسایا اور اس یقین کے بعد کہ یہاں سے ہر زندہ شے کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان پر کثیر تعداد نفری کی صورت حملہ آور ہوا۔ یہاں 3 بنکر تھے جن میں سندھ کے یہ جانباز مورچہ بند تھے۔ پہلے 2 بنکروں پر تو دشمن نے قبضہ کر لیا کیونکہ یہاں مقابلہ کرنے والا کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا، جبکہ تیسرے بنکر میں 2 سندھی جوان ڈٹ گئے۔ 3 دن تک یہ شیر دل بھوکے پیاسے دشمن کے سامنے آہنی دیوار بنے رہے۔ ان تک رسد پہنچانے کی ہر کوشش دشمن ناکام بنا دیتا تھا۔ چوتھے روز صوبیدار رمز گل نے 3 جوان ساتھ لیے، بند خوراک کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں لے کر ان کی مدد کو شہادت گاہ الفت کی طرف گامزن ہوئے۔ دشمن کی تباہ کن گولہ باری سے بچتے بچاتے کسی نہ کسی طرح رمز گل اور ان کے ساتھی لجپال پوسٹ تک پہنچ گئے۔ یہاں چند گھنٹے سستا کر انہوں نے بنکر کی طرف بڑھنے کا عزم کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک گولہ پھٹا جس نے صوبیدار رمز گل کو شدید زخمی کر دیا۔ ان کے ساتھیوں نے بوتل کھول کر پانی کا گھونٹ حلق میں انڈیلنے کی کوشش کی تو رمز گل نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، جانے کب سے میرے جوان بھوکے پیاسے زخمی حالت میں لڑ رہے ہیں، میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ بوتل کا ڈھکن بند کر کے صوبیدار رمز گل رینگتے ہوئے اپنے جوانوں کو پانی اور راشن دینے جا رہے تھے جب ایک گولہ ان پر گرا اور آپ نے موقع پر جام شہادت نوش کر لیا۔ اس نوعیت کی مثالیں قرون اولیٰ کی تاریخ میں شاید ملتی ہوں، عسکری انسانی تاریخ میں کم ہی دکھائی دیتی ہیں۔ 9 جولائی کو نماز فجر کے فوراً بعد کیپٹن علی ذوالقرنین نے 5 جوان اپنے ہمراہ لیے اور محصور بنکر کی طرف اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے دونوں زیر قبضہ بنکر خالی کروائیں گے، جس کے بعد ان سندھی شیروں تک رسائی ممکن ہوگی۔ سورج نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے بل بوتے پر دونوں بنکر دشمن کے خونی پنجوں سے چھین لیے، لیکن اس دوران کیپٹن علی ذوالقرنین اور نائک رضا سخت زخمی ہو گئے۔ سپاہی بشیر، خیبر اور فیصل ان دونوں کو لے کر واپس آ گئے، جبکہ 2 سندھی شیر غلام علی اور لیاقت کو یہاں چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان بنکروں میں بیٹھ کر دشمن کی پیش قدمی روکے رکھیں تاکہ ان کے عقب سے محفوظ راستہ لے کر تیسرے محصور بنکر تک مدد پہنچائی جا سکے، جہاں گزشتہ 4-5 روز سے بھوکے پیاسے سندھی سور میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اس تلخ حقیقت کے باوجود کہ اس مورچے میں موجود دونوں سندھ کے شیروں کا تعلق صحرائی علاقے سے تھا، وہ 15,000 فٹ کی بلندی پر بھوکے پیاسے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ ان کی دلیری کو ہدیہ عقیدت گزارنے کے لیے بالآخر میجر مشتاق اپنی جان پر کھیلتے کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ گئے۔ جب میجر مشتاق ان بھوکے پیاسے جاں بازوں تک پہنچے تو ان کے پاس صرف 8 گولیاں باقی بچی تھیں۔ اپنے چھلنی وجود کے ساتھ انہوں نے میجر صاحب کو سلوٹ مار کر کھانے کے بجائے پہلا سوال یہ کیا، سر ایمونیشن آ گیا؟ میجر مشتاق نے باری باری انہیں گلے لگایا، انہیں زبردستی پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ اس بنکر پر آخری لمحات تک دشمن قابض نہیں ہو سکا۔ سکینہ کے لیے زندگی نے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جن کربناک مراحل سے گزر رہی تھی، یہ کچھ اس کے لیے انہونا نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ اس سے پہلے ارد گرد دیہاتوں کی کئی نوجوان لڑکیاں ان مراحل سے گزر چکی ہیں، اور ان کا گناہ بھی صرف یہی تھا کہ انہوں نے کسی مجاہد کو کھانا یا دودھ فراہم کر دیا ہو یا کسی کی رہنمائی کر دی تھی۔ اچانک یہ خیال نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ ان بدقسمت لڑکیوں میں سے کتنی ایسی تھیں جنہیں اس کے باپ کی مخبری نے اس انجام تک پہنچایا؟ کیا اسے اپنے باپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ کیا یہ مکافات عمل ہے؟ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، لیکن پھر اس کے دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے انصافی نہیں کرتے، یہ اس کی آزمائش ہے اور اسے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ یہ سوچ کر کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اسے طمانینت ضرور نصیب ہوئی۔ تم مجھے جسمانی موت دے سکتے ہو لیکن میری روح کو داغدار نہیں کر سکتے، اس نے عزم کیا
اور دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سکینہ کو اپنے بدن کے ایک ایک ریشے میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی اسے ان بھیانک مراحل سے نہیں گزرنا پڑا تھا جن سے گزرنے کے بعد کشمیری مسلمان بچیوں کے لیے زندگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا تھا، لیکن وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے باپ کی ساری زندگی کی خدمات جو اس نے ان موذیوں کے لیے انجام دی تھیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اس کے باپ نے سکینہ کی رہائی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ جلد از جلد اسے شہادت نصیب ہو اور وہ اس کربناکی سے نجات حاصل کر لے۔ اس نے اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے کر لیا تھا۔ عام زندگی میں وہ شاید یہ سوچ کر ہی لرز جاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آج وہ خود کو بہت بہادر، بہت مختلف محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ناتواں جسم لیکن کوششن عزم کے ساتھ ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب وہ مطمئن ہو کر آنے والے وقت کی منتظر تھی۔ اس نے قریب دھرے کاغذ اور قلم کو پاؤں کی ٹھوکر سے پرے کر دیا۔ بمشکل 15-20 منٹ بعد ہی ایک ڈائن اس فوجی افسر اور گارڈ کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ ان کے تعاقب میں ایک انتہائی خوفناک چہرے والا لمبا تڑنگا انسان نما درندہ بھی اندر داخل ہو گیا، جس نے ایک بریف کیس تھام رکھا تھا۔ سکینہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ خوفزدہ کیوں نہیں ہوئی۔ کاغذ ان کے سامنے بکھرے ہوئے تھے اور ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اے اٹھ کھڑی ہو جا! اچانک ہی ڈائن غصے سے پھنکاری، لیکن سکینہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ ڈائن غصے سے پھنکارتی آگے بڑھی۔ اس نے سکینہ کے بال اپنی مٹھی میں پکڑے اور زمین پر بیٹھی سکینہ کی پسلیوں میں اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ سکینہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹنے کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر اس طرح کھڑا کیا کہ اگر سکینہ مداخلت کرتی تو اس کی گردن جسم سے الگ ہو جاتی۔ And I used to think that she was a simple girl. She is quite a trained terrorist. فوجی افسر نے انگریزی میں اپنے تعاقب میں آنے والے انسان نما درندے سے کہا، جس نے جواب میں بے تحاشا گالیاں دینے کے بعد سکینہ سے متعلق ایسی بدزبانی کی تھی کہ سکینہ کو اپنے بدن میں خون کی جگہ انگارے دوڑنے کا احساس ہو رہا تھا۔ خدا جانے وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اسے اتنا بہادر بنا دیا تھا۔ اچانک ہی وہ پھٹ پڑی۔ تم انسان نہیں، وحشی اور درندے ہو۔ ہاں، میں مجاہدین کی ساتھی ہوں۔ اگر زندہ بچ گئی تو بھی آخری لمحات تک ان کا ساتھ دوں گی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے مجھے جسمانی موت دینے کے، لیکن تم بزدل اور کمینے ہو۔ تم سمجھو گے نہیں۔ مجھے تمہاری کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے گولی مار دو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم گھٹیا اور بزدل ہو۔ وہ غصے میں ان موذیوں کو للکارتی رہی، لیکن جواب میں وہ سب کہے لگاتے رہے۔ بولے گی سر یہ طوطے کی طرح بولے گی۔ کہا لگاتے انسانی درندے نے اچانک سنجیدگی اختیار کی اور اپنا بریف کیس کھولنے لگا، جس میں کراہت انگیز آلات رکھے تھے۔ یہ زندہ انسان کے جسم سے بوٹی بوٹی الگ کر کے اسے موت کی گود میں دھکیلنے والے آلات تھے، جن پر ایک نظر ڈالنے سے ہی جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ درندہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان کی قوت نے کمزور اور بے بس سکینہ کو ہر قسم کے خوف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ درندے نے ایک نائلون کی باریک سی رسی ڈائن کی طرف پھینکی، جس نے سسکاریاں لیتے ہوئے چند سیکنڈ کے اندر اندر سکینہ کے پورے جسم کو اس رسی سے اس طرح جکڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جسم کے کسی بھی حصے کو معمولی حرکت دینے پر بھی قادر نہیں رہی تھی۔ سنتری نے اس کے پیچھے کرسی رکھ دی تھی اور ڈائن نے سکینہ کو کسی میکینکی عمل کے تابع کرسی پر اس طرح بٹھا دیا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے اس سے اٹھنے پر قادر نہیں تھی۔ اس عمل کی تکمیل پر اس نے مسکراتے ہوئے انسان نما درندے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں کے تاثرات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے تھے جیسے انہوں نے کوئی بہت تیز نشہ کر لیا ہو۔ ڈائن پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسی کسی آدم خور پر طویل عرصہ بھوکا رہنے کے بعد تازہ گوشت ملنے پر طاری ہو جائے۔ اس نے شکاری کتیا کی طرح کرسی کے گرد گھوم کر سکینہ کا جائزہ لیا اور اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اچانک اس کے دونوں گالوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوانہ وار اس کے خوبصورت گالوں پر تماچے مارنے لگی۔ چند منٹ ہی میں سکینہ کے گال اور ہونٹ خون آلود ہو گئے۔ اس کا سارا منہ خون سے بھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی درندے نے ایک لوہے کا جمبور
جس سے اناڑی دندان ساز انسانی دانت نکالتے ہیں، پکڑا اور اسے ہوا میں چلاتا ہوا منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا سکینہ کی طرف بڑھا۔ ڈائن نے سکینہ کے سر کے بال اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے جب درندے نے اچانک جمبور سکینہ کے بازو میں گاڑ دیا اور اسے دباتا چلا گیا۔ درد اور اذیت سے بے حال سکینہ کی چیخیں اس کے خون آلود حلق سے برآمد ہوتیں تو یوں محسوس ہوتا جیسے ذبح ہوتے بکرے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس کی دردناک چیخوں پر ڈائن اور درندے کے کہے غالب آ جاتے۔ دونوں اس وقت تک سکینہ کے ناتواں اور مقدس جسم پر درندگی آزماتے رہے جب تک اس کی گردن ایک طرف ڈھلک نہ گئی۔ سکینہ کے بے ہوش ہونے پر ڈائن غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے بے ہوش سکینہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے خون آلود گالوں پر تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی، لیکن سکینہ ہوش میں آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔